على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد خلقك وزنة عرشك مداد کلماتک۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سبھی حضرات بڑے مبارک مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، بے شک اور حضرت کا مرتبہ جو ہے بلا شبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ اس زمانے کے اولیاء بھی سرکار عبد القادر جیلانی کے مراتب عالیہ کو نہیں سمجھتے تھے، اتنا زیادہ بلند ہے۔ عزیزان محترم، اور بلندی کی وجہیں کئی ہیں، اس میں خاص طور سے تو بات اس کے اندر میں یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، بے شک اور ان کے والدین بہت ہی نیک رہتے ہیں۔ پیارے معزز مسلمانوں، ان کی شروعات سے لے کر کے زندگی اخیر تک جو ہے اذان شریعت مطہرہ کی پابندی ہی میں گزرتی ہے۔ بچپن سے لے کر کے زمانہ دیکھا جائے تو بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک شریعت مطہرہ کی بہت زیادہ وہ پابندی کرتے ہیں۔ سارے معزز مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اپنے فضل کو بندوں پر ہمیشہ جاری رکھتا ہے، ورنہ جو ہے بندے دنیا کے اندر میں ایک لمحہ بھی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ پیارے معزز مسلمانوں، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی میں ہمیشہ رہیں، صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک پیارے معزز مسلمانوں، اگر وہ ذلیل کر دے یا کسی نعمت کو وہ چھین لے کسی سے، تو کوئی بھی اسے عزت نہیں دے سکتا ہے، اور نہ بھی کوئی اس کو نعمت ہی دے سکتا ہے۔ آدمی جو ہے اگر کہیں کام کرتا ہے تو کام کرنے کی صورت میں وہ چاہتا یہی ہے کہ ہمارا مالک ہم سے خوش رہے، اور خوش رہنے کی وجہ سے جو ہے ہم پر عطائیں کرے، بخشش کرے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ عزیزان محترم، تو ہم بندے ہیں، ہمیں بھی وہی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہر آفات سے وہی بچانے والا ہے، ہر آفت سے بچانے والا ہے۔ اگر وہ نہ بچائے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی جو رہتی ہے، ابتدائی زندگی میں وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، اور آخر تک ان کے والدین محترم بہت ہی زیادہ نیک صالح رہتے ہیں۔ پیارے معزز مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک جان جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی بھی حزن و ملال نہیں ہے، بے شک انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے
تو اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت میں یاد کرے گا کہ جہاں پر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، دنیا کے اندر میں آدمی جیسی بھی زندگی گزار لے، لیکن آخرت کے اندر میں ایسا انسان جو ہے ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اللہ کے سوا اور کون سہارا رہتا ہے، اور ہر انسان کا نامہ اعمال جو ہے یہ اس کی گردن سے لٹکا ہوا ہے۔ جب بھی آدمی کوئی لفظ بولتا ہے تو لکھنے والے موجود ہیں، جب بھی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کا لکھ لیا جاتا ہے، کوئی بات بولتا ہے تو اس کی باتوں کو لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دفتر جو ہے کھل جائے گا اور اسے خود ہی پڑھنا پڑے گا۔ پیارے معزز مسلمانوں، اس بات کو غور سے سن لو اور اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ہر انسان کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان ہم نے اس کی گردن سے اس کے نام عمل کو لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن ایک دفتر نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، ایک دم سے کھلا ہوا پائے گا، اور پھر اس سے فرمایا جائے گا اقرا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ لے۔ اب جو ہے تمہارا ہمارا دفتر سامنے ہوگا، اور پھر جو ہے وہی چیز جو ہم نے عمل کیا ہے، چاہے اچھا کیا ہے چاہے برا کیا ہے، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تو اپنے حساب کو خود کافی ہوگا، یعنی تو خود جان جائے گا دنیا میں کیا کیا ہے۔ لوگ لوگوں کے ریکارڈ کرنے والی باتوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کارندے لگے ہوئے ہیں، ایسے عامل لگے ہوئے ہیں کہ ہر بات کو ریکارڈ ہی کر رہے ہیں، ہر بات کو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے معزز مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ابتدائی زندگی کے اندر میں بھی بہت ساری کرامت ظاہر ہوئی۔ جب وہ بچے تھے، چلتے تھے، ایک بار گائے لے کے جا رہے تھے تو گائے جو ہے انسان کی زبان میں بولنے لگی۔ گائے جیسے انسان بولتا ہے ویسے بولنے لگتی ہے۔ یا عبد القادر ما خلقت لہذا وما امرت بہذا، اے عبد القادر تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، یعنی گائے چرانے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پیارے معزز مسلمانوں، یہ جو ہے واقعہ درپیش آتا ہے تو اپنے والد محترمہ کے پاس آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 18 سال اور ایک کے مطابق 12 سال میں جو ہے علم عالی یعنی بلند علم کی خاطر جو ہے جیلان کو چھوڑ کر کے بغداد کی جانب وہ روانہ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، علم ایک بہت ہی عظیم شے ہے جس کی وجہ سے آدمی دنیا کے اندر میں کامیاب ہوتا ہے، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہم کامیابی کو ہی حاصل کریں۔ آپ جانتے ہیں دنیاوی علم کے لیے لوگ کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور اپنے محنت میں کامیابی کے لیے وہ راتوں رات گزار دیتے ہیں، راتوں رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ جب انہیں نوکری نہیں ملتی ہے تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں، یعنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اتنی سخت محنت کرتے ہیں، جبکہ انسان کی زندگی آخرت کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔ آخرت کے مقابل میں اتنی زیادہ کم ہے، اتنی زیادہ کم ہے کہ جب آدمی آخرت میں پہنچ جائے گا تو جب میدان محشر کی ہولناکیوں کو جب وہ دیکھے گا تو دیکھنے کی صورت میں وہ یہی کہے گا کہ میں دنیا میں ایک لمحہ، ایک صبح یا ایک شام ٹھہرا ہوں، اگرچہ وہ یہاں 3000 سال تک ٹھہرا ہو۔ بعض لوگوں کی زندگی 1000 سال تک بھی ہوئی ہے،
300 साल, 500 साल, 800 साल तक भी हुई है, लेकिन आखिरत की हौलनाकियों को देखने के बाद जो है वो यही समझेगा कि मैं जो है दुनिया के अंदर में बहुत कम ठहरा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, आखिरत ऐसी चीज़ है, रास्ते में उनको जो है वाक़यात दरपेश आते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डाकू जो रहते हैं वो एक अल्लाह के वली की वजह से ईमान वाले बन जाते हैं, बेशक वो ईमान लाते हैं, तो उसके बाद जो है वो निकल जाते हैं और बगदाद पहुंच जाते हैं। इनकी वालिद मोहतरमा ने 40 जो है अशरफिया इनको दिया था, 40 अशरफी इनको दिया था। अशरफी सोने का सिक्का होता है। तो प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, 40 अशरफी जो है ये इनका खर्च तकरीबन 4-5 साल का खर्च था। 40 अशरफी जो है ये 4-5 साल का खर्च था इनका। लेकिन जब बगदाद शरीफ पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद जो है देखिए इनके अंदर में कैसे कैसे कमाल रहते हैं। एक तो इब्तिदाई सूरत में कमाल है, फिर जब आगे निकलते हैं तो भी बाकमाली रहते हैं। एक सिफत इंसान की पाई जाती है जिसको सखावत कहा जाता है। सखावत का मतलब ये होता है अपने मालों को बांट देना, अपने मालों को मोहताजों, गरीबों, मिस्कीनों को दे देने का नाम सखावत है। इसको सखावत कहा जाता है। अजीज़ान मोहतरम, बहुत मार बब्बे। सखी का दर्जा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। सखावत की वजह से इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसके सारे के सारे गुनाह मिट जाएं, सब के सब गुनाह खत्म हो जाएं। प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, सहाबा के अंदर में भी सखावत बहुत ज्यादा रहती है। सहाबा की सखावत का जिक्र जब आप देखेंगे तो सहाबा की सखावत का भी जिक्र है। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है, बल युतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, बल्कि वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगर से जो है उनको मोहताजी हो, यानी अगर से वो उस माल की उनको जरूरत हो, लेकिन अपने माल को उठा करके दे देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, सहाबा की सखावत आप जब इब्तिदाई सूरत में देखेंगे कि ताले बद्र में जो लोग पकड़े गए थे, फिर सरकार ने जो है उनको दे दिया था कि तुम इनको ले जाओ अपने अपने घर पर रखने के लिए। तब उनके साथ कैसी सखावत किया था, खुद जो है खाना जो रहता था खुद खाना नहीं खाते थे, बल्कि जो है ऐसे ही भूखे रह जाते थे, लेकिन उन मेहमानों को खिला देते थे। ये बहुत बड़ी सखावत है। और कैसे मेहमान थे वो जानते हैं आप? वो मेहमान मद्दे मुकाबिल में तलवार लेके आए थे, तलवार लेकर के मद्दे मुकाबिल में आए थे, लड़ने के लिए आए थे, गर्दन को काटने और मारने के लिए आए थे। ऐसे लोगों को खिलाया है उन लोगों ने। और फिर मुहाजिरीन का तो यह आलम है, मुहाजिर भाइयों को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट दिया कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, तो सब ने भाई का हक इस अंदाज में अदा किया है कि आज की अक्लें दंग रह जाती हैं। अजीज़ान मोहतरम, सब ने एक एक भाई को पकड़ लिया और अपने घर पे लेके चले गए। ले जाने के बाद जितने सामान रखे हुए थे सारे सामान को हाजिर कर दिया। जितना जो कुछ भी रुपया, पैसा, सोना, चांदी और दीगर माल, कपड़ा लत्ता जो कुछ भी था, सारे सामान को हाजिर कर दिया। और हाजिर करने के बाद जो है कहा कि आप हमारे भाई हैं और आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है। सुभान अल्लाह। प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, ये कहा कि आधा तुम्हारा है और आधा मेरा है। यहाँ तक कि आखिरी जो बात है वो निहायत ही दर्दनाक बात है। वो इस अंदाज में कि उनके पास जो बीवियां रहती हैं उस बीवियों को भिला खड़ा करते हैं और कहते हैं जिससे तुम चाहो निकाह करने के लिए मैं उसे तलाक दे दूं, छोड़ दूं, तो मुझसे निकाह कर लो। कितनी बड़ी बात है।
ये निहायत बड़ी बात है। सखावत की हद हो चुकी थी, भाईचारगी की हद हो चुकी थी। अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह ताला ने उनके सखावत की तारीफ की है। क़िताल यरमूक में, जंग यरमूक में चंद सहाबी जो है तलवार से मजरूह होकर के, जख्मी होकर के गिर पड़े थे। तो ऐसी सूरत में जो है एक सहाबी ने आवाज दिया पानी। जब पानी की आवाज लगाया तो एक दूसरे सहाबी लेके दौड़ पड़ते हैं, प्यारे मोहसिन मुसलमानों। और दौड़ पड़ने के बाद जो है फिर दूसरी जानिब से आवाज आती है पानी की, तो कहा मुझे नहीं उनको पिला दो। आप सोचिए कि कैसा वक्त है, जान निकलने का वक्त है और प्यास शिद्दत की है, प्यास लगी हुई है। क्योंकि वो जंग थी और जंग में वैसे भी आदमी को प्यास लगी जाती है। तो ऐसी सूरत में कहा कि उनको पिला दो। जब उनके पास जो है गिलास लेके दौड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जानिब से आवाज आई तो कहा वो भाई हमारा ज्यादा प्यासा है, उनको पिला दो। यहाँ तक कि 7 जगहों से आवाज आई और 7 लोगों के पास वो गिलास लेकर के दौड़ते हैं। यहाँ तक कि आखिरी में जब पहुंचते हैं तो वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद जब वापस पलटते हैं तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें सब के सब शहीद हो गए। कोई एक घूंट तक पानी नहीं पी सका। अजीजान मोहतरम, यही वो चीज है कि अल्लाह ताला ने तारीफ किया है और फरमाया है बल युसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, बल्कि अपनी जानों पर वो दूसरों को तरजीह दे देते हैं। बेशक ईसार का मतलब होता है तरजीह देना। ईसार जो है ये सखावत से भी बड़ी चीज है। ईसार का मतलब क्या होता है, यानी खुद ना खा करके दूसरे को दे देना, खुद ना पहन करके दूसरे को दे देना, अपने माल को इस अंदाज में खर्च करना कितनी बड़ी बात है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका हबीबल्लाह। और बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका हबीबल्लाह। मुहम्मद मादिल वजूद वल करम। अजीजान मोहतरम, तो सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फकरा और मसाकीन को, गरीबों को दावत देते हैं और दावत देते हैं यहाँ तक कि सारी उनकी जो अशरफियाँ थी वो सब की सब खत्म हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती हैं और वो खाली हाथ रह जाते हैं। तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, ये इसको इसार कहा जाता है कि 40 अशरफियाँ जो 4-5 साल की अखराजात थी उनकी छन जाता। और ऐसे वक्त में तालिबे इल्मी का जमाना था, इल्म को हासिल करना था। एक बहुत ही बड़ी चीज की खातिर वहां पर गए थे और बहुत दूर से गए हुए थे, जीलान से बगदाद गए थे। फिर ऐसी सूरत में खर्च कर देना, सारे के सारे माल गरीबों पर लुटा देना, ये कितनी बड़ी बात है। प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने तालिबे इल्मी के जमाने में पढ़ते पढ़ते बड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो है एक वाकया उनको ऐसा दरपेश आता है कि वो बहुत दिन से भूखे थे। किताब में 20 दिन तकरीबन बताया गया है। 20 दिन का एक भूखा इंसान जो है कितनी शिद्दत से भूखा हो और फिर जो है खाने की कितनी तेज उसकी ख्वाहिश होगी। एक नौजवान दिखाई पड़ता है एक मस्जिद के गोशे में, जब दिखाई पड़ता है तो वो जो है रोटी और गोश्त जो है ले गया था और खा रहा था। हजरत को देखा तो हजरत को शरीक कर लिया और कहा कि आइए आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। अजीजान मोहतरम, जब दोनों खाने लगे तो खाते खाते बातें होने लगी और बातें यहाँ तक पहुँच गई कि पूछताछ के अंदर में उस नौजवान ने पूछा कि आप ही अब्दुल कादिर हैं? तो कहा जी मैं ही चुप रहा जा। जीलान के रहने वाले हैं। हाँ, जीलान का रहने वाला हूँ।
تب جب یہ بات جو ہے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا عبد القادر ہوں، تب کہا افسوس کی بات ہے کہ میں جو ہے تمہاری والدہ نے جو ہے 10 اشرفیاں بھیجا تھا اور اس میں سے میں نے جو ہے ایک خرچ کر دیا۔ آج میں تم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن گزر چکا تھا، میں 3 دن سے بھوکا تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے میرا جو خرچہ تھا وہ خرچ ہو چکا تھا اور میں جو ہے تمہارے ہی پیسے سے کھانا کھا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں اور یہ مال جو ہے یہ خدا کا مال ہے، اللہ کا مال ہے۔ تم نے ضرورت پر کھایا کوئی بات نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ان کو عطا کیا، یعنی 9 درہم جو 9 دینار جب واپس دیا اس نے تو 9 دینار میں سے چند دینار حضرت نے اسے اور دے دیا اور باقی جو ہے غریبوں پر خرچ کر دیا۔ یعنی 20 دن کا بھوکا انسان ہو تو اسے کتنی زیادہ حاجت ہوگی پیسوں کی کہ وہ پیسے کو بچا کے رکھے گا کہ لوگوں پر خرچ کر ڈالے گا۔ یہ کتنی مشکل بات ہے۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، لوگوں کا درجہ جو بلند ہوا ہے زیادہ سے زیادہ سخاوت ہی سے بلند ہوا ہے۔ بے شک پیارے معزز مسلمانوں، اسی طریقے سے ایک واقعہ دوسرا گزرتا ہے جس کے اندر میں بغداد کے اندر میں قحط پڑتا ہے تو بغداد کے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ گھاس اور پتے تک کھا جاتے ہیں۔ ایک جو ہے ایوان کھنڈرات کی جانب جو ہے حضرت نے سوچا کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ جانے کے بعد پھر دیکھا کہ یہاں پر 70 درویش موجود ہیں۔ 70 درویش بھی اسی لیے آئے ہوئے تھے کہ کوئی چیز پھینکی مل جائے یا کوئی پتا یا گھاس مل جائے اسے کھا کر کے بھوک مٹا دے۔ عزیزان محترم، جب 70 درویش کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے واپس آ گئے، کہا کہ جو ہے میں ان میں کھانے میں شریک ہوں، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد ایک معروف انسان جانا پہچانا انسان نظر آیا۔ وہ جانا پہچانا انسان جو نظر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کی والد محترمہ نے یہ جو ہے سونے کا ٹکڑا بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، وہ سونے کا ٹکڑا جو حضرت فاطمہ احمد الجبار والد محترمہ عبد القادر جیلانی کی بھیج دیا تھا، سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد جو ہے ایک جو ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ٹکڑا نکالا، پھر اس کے بعد وہاں ایوان میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ جانے کے بعد 70 درویشوں میں وہ سونا برابر بانٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، 70 درویش۔ اب درویش کس کو کہا جاتا ہے ہم آپ وضاحت کر کے بتا دیں۔ درویش کہتے کس کو ہے؟ درویش کہتے ہیں اللہ کے ایسے فقیر کو، فقیر اللہ کو درویش کہتے ہیں۔ فقیر اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہو، دوسروں سے بھیک مانگتا ہوا نہ پھرتا ہو، اور اسے ضرورت ہو کھانے کی، اسے ضرورت ہو پہننے کی، اسے ضرورت ہو اوڑھنے اور بچھانے کی، مگر جو ہے اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں مانگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا درویش انسان، ایسا فقیر انسان ان عمرہ سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، جن کے پاس روپیوں کی بھرمار ہے، ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ فقیر 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے جو صرف اللہ کے فقیر ہیں، یعنی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور ایسا فقیر جو انسان سے مانگتا ہوا پھرتا ہے اپنی ذات کی خاطر، انسان سے مانگتا ہوا پھرتا ہے اپنی ذات کی خاطر، اس کو بھیک مانگا کہا جاتا ہے، اس کو بھیک مانگنے والا کہا جاتا ہے۔ تو بھیک مانگنے والے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے میں یہی فرق ہے۔ بھیک مانگنے والا انسان اگر اس کے پاس کپڑا موجود ہے، اگر اس کے پاس کھانا موجود ہے،
اگر اس کے پاس رہنے کا مکان موجود ہے، اب اگر غیروں سے بھیک مانگتا ہے تو اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، میدان محشر میں اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی اور اس کے چہروں کی کھال گر جائے گی۔ ایسی صورت میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ عزیزان محترم، تو ایسا بھیک مانگنے والا انسان میدان محشر میں گھاٹے میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو سخی سے بھی جو زیادہ درویش کا مرتبہ بلند ہے کہ وہ 500 سال پہلے، چونکہ عمرہ حضرات جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ جو ہے حساب و کتاب کی منزل میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کے دن میں ان کا بھاری بھرکم حساب ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو حساب کتاب دینے میں جو ہے ان کو اتنا زمانہ گزر جائے گا۔ تو عزیزان محترم، تو یہی فرق ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان درویشوں میں 70 درویشوں میں برابر برابر حصہ کو بانٹ دیا، اور بانٹنے کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ یہ درویش جو فقیر تھے اللہ کے، یہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور بڑے تعجب میں یہ جو ہے سوچتے ہیں کہ ایسے قحط کے زمانے میں جہاں پر بھکمری ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، کہیں پر کھانا ملنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے انہوں نے سونے کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، پھر اس کے بعد جب تشریف لائے تو اس میں کتنا حصہ لگ گیا؟ 71 حصے لگ گئے، اور 71 میں حضرت کا ایک حصہ جو تھا اس میں بھی حضرت نے اپنے لیے نکالا نہیں پورا، بلکہ کھانا جو ہے منگا کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دعوت دیا، اور دعوت دینے کے بعد پھر سب کے ساتھ میں کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ایثار، ایثار کہا جاتا ہے۔ کمال ان کا بے حساب ہے پیارے معزز مسلمان، ان کا کمال بے حساب ہے۔ اور ایثار جو ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں۔ ایثار کرنے والے کی تعریف اللہ نے فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا ایک ایسا ولی جس کے مراتب اور مدارج کو اس زمانے کے اولیاء نہ سمجھ سکے، یہاں تک کہ حکم الہی کے مطابق جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا، سکان الحب کا ساتھ الوصالی بے شک۔ فقلت لخمرتی نحلی تعالی۔ یہ قصیدہ غوثیہ کی شعر ہے۔ قصیدہ غوثیہ کے اندر میں جو اشعار حضرت نے پڑھے ہیں وہ اسی لیے پڑھا گیا ہے کہ اس زمانے کے اولیاء اس مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے۔ پیارے معزز مسلمانوں، اور حضرت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بچوں کے بولنے سے بڑے بھی ڈسٹرب ہو گئے، بڑے تو جو ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم سن لیں وہ بھی پریشان ہیں بیچارے، اور باقی بچے تو بول ہی رہے ہیں، آپس میں اپنا بات کر رہے ہیں۔ بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہجت اس سر کی ہے، ایک بہجت الاسرار نام کی کتاب ہے۔ بہجت الاسرار یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ جو ہے جسے آسمان آپ کو نظر آتا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ کی، ایک ہاتھ کتنا بڑا ہوتا ہے جی؟ ہاتھ انسان کا اگر یہ ہتھیلی دیکھی جائے تو 1 فٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ 1 فٹ کی ہتھیلی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، کہیں دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا نا۔ لیکن سرکار غوث اعظم کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے،
कि फलक वार मुरीदों पे है साया तेरा, सुभान अल्लाह। जैसे ये आसमान पे। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सगे आला हजरत, जिंदाबाद, सगे आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी। सरकार गौसे आजम का हाथ जो है ये हर मुरीद के सर पे है, हर मुरीद के सर पे है। जो भी सरकार गौसे पाक का मुरीद है वो हर मुरीद के सर ही पे है सरकार गौसे पाक का हाथ। कैसे है? ऐसे नहीं कि निकल जाए। एक होता है कि आदमी छत है छत है तो छत से निकलेगा तो बाहर आ जाएगा, या कोई शामियाना रहेगा निकलेगा तो उससे बाहर हो जाएगा आदमी। बड़े लोग आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है भाई। छक्कन भाई भी पीछे है बच्चों के बाद, और जो बड़े बड़े आ रहे वो भी बच्चों में घुस जा रहे हैं। आगे थोड़ी जगह है, आगे आ जाए तो अच्छी बात है। आप लोग कम से कम उनसे डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद जब निकलेगा कहीं भी जाएगा, आदमी एक मकान से निकलेगा तो बाहर आ गया तो आसमान के साए में आ गया, आसमान के साए में आ गया। किसी शामियाना से निकला तो आसमान के साए, मस्जिद से निकला आसमान के साए में आ जाए। लेकिन सरकार गौसे पाक के हाथ का, उनके हाथ का साया वो अगर लाखों किलोमीटर का सफर भी कर जाए तब भी उनके हाथ का साया उस पर जरूर रहेगा, बेशक, अगर वो उनका मुरीद है तो। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर उनका मुरीद है तो। वैसे मुरीद तो आदमी है, ये है, बहुत सारे लोग मुरीद हैं, हम लोग भी कहलाते हैं मुरीद। सरकार गौसे पाक ही के मुरीद कहलाते हैं हम लोग। जो भी सिलसिले कादरिया से मुरीद हुए हैं वो सरकार गौसे पाक ही के मुरीदी में शामिल है। तो अब जो लोग मुरीद हुए होंगे वो जानते होंगे सिलसिले कादरिया, रज़विया, हशमतिया, ये जो सिलसिला है ये सब सिलसिले कादरिया ही है। यानी अगर हशमत अली खान के किसी बच्चे से मुरीद हुआ है आदमी या हशमत अली से, तब वो भी कादरी कहलाता है। और जैसे सैयद उवैस मुर्तबा है, इनसे मुरीद हुआ है तब भी वो कादरी कहलाएगा। अदरी मियाँ साहब से अगर मुरीद हुआ है तब भी वो कादरी कहलाएगा। इदरी सजा भैया से मुरीद हुआ है तब भी वो कादरी कहलाएगा। दर्जे की सिलसिले कादरिया में अगर कोई बंदा मौजूद है तो वो कादरी कहलाता है और वो गौसे पाक ही का मुरीद कहलाता है। तो गौसे पाक का मुरीद ऐसा, उसका इतना बड़ा मर्तबा है। अब जो है अपना मर्तबा पहले समझ ले बेचारा, अपना ही मर्तबा नहीं समझता है कि कम से कम अपने मर्तबा को तो जाने हमारा कितना बड़ा मर्तबा है। उसका मर्तबा इतना बड़ा है कि सरकार गौसे पाक का हाथ उसके सर पे हमेशा रहता है। प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साए में रहने वाला मुरीद, मगर मुरीद की शर्तें भी कुछ होनी चाहिए कि कम से कम मुरीद को सुधर तो जाना चाहिए। मगर मुरीदी के बावजूद ये सब में खींच भी बहुत रहा है, बहुत आवाज बहुत खींच रहा है, खींचने से खांसी आ जा रही है। ने जो है अपने मर्तबे आलिया को बताया। एक जो है बुजुर्ग जिनका नाम जो है अहमद जाम रहता है। अहमद जाम एक अल्लाह की वली बरगुज़ा बंदे रहते हैं और ये इनका जो है काम रहता है शेर पर सवारी करना। शेर पर सवारी करते हैं
اور جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے خاص بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے وہ اپنے شیر کی خوراک کو طلب کرتے ہیں، اور ان کی شیر کی خوراک جو ہے جب طلب کرتے ہیں ایک گائے کو تو لوگ پیش کرتے ہیں، تو ایک اللہ کے ولی سے جب طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے بغداد چلے جائیے، اور بغداد جائیں گے تو وہاں پر آپ کے شیر کی اچھی جو ہے میزبانی ہو جائے گی۔ تو یہ بغداد کا سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر سیدنا مولانا مولانا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں اپنے آنے کی خبر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں پر آیا ہوں اور میرے شیر کو ایک گائے کی ضرورت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، خادم جا کر کے بتا دیتا ہے، اور پھر خادم کے ہی ہاتھ سے کہتے ہیں کہ لے جاؤ پیش کر دو۔ ساتھ میں ایک کتا رہتا ہے، وہ کتا حضرت کی بچی ہوئی ہڈیوں کو کھانے والا کتا، بہت موٹا تازہ، بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ کتابوں میں جو بات ہے وہ دبلا پتلا کتا تھا۔ وہ گائے کے ساتھ میں ہو لیا۔ جب شیر کے پاس جو ہے وہ گائے پہنچ جاتی ہے تو پہنچنے کے بعد ایک کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت جو شیر پر سواری کرتے تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ واہ رے میری ولایت، یعنی میری ولایت اتنی چمک رہی ہے کہ سرکار جو ہے عبد القادر جیلانی بھی میرے شیر کے لیے گائے بیچتے ہیں۔ اب دیکھیے قصہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب شیر نے اس پر جھپٹا تو کتے نے شیر کو جھپٹا اور جھپٹ کر کے اس کو کاٹ کے گرا دیا، یہاں تک کہ شیر جو ہے مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب ختم ہو گیا تو بہت زیادہ یہ شرمندہ ہوئے اور سرکار کے دربار میں جاتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو حمایت کا پنجہ سرکار عبد القادر جیلانی کا جس کے سر پہ ہوگا وہ واقعی میں دبے گا نہیں، وہ جو ہے اس انداز میں جو ہے شرمیلے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب جو ہے چند باتیں اور میں عرض کر دوں۔ سرکار غوث اعظم کے اشعار میں جو شعر ہے، چپ رہو بیٹا، چپ رہو، بعد میں پڑھنا، مائک میں دے دیں گے پڑھنے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فینی عظم قاتل عند القتال، رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللوالی۔ سبحان اللہ۔ میرے مریدوں کا حال یہ ہے کہ میرے مرید سخت تمازت اور گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتے ہیں، اور ان کے چہرے رات میں بندگی کی وجہ سے موتیوں کے مانند چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مرید کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور فرمایا، مریدی لا تخف واشن فینی، اے میرے مرید تو چنگل کھوروں سے، بدتمیزوں بدخواہوں سے مت ڈر، اس لیے کہ میں عظوم قاتل عند القتال، عزم بالجزم کرنے والا ہوں، پکا ارادہ کرنے والا ہوں دشمن کو قتل کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ میدان میں، کہ جب بھی تیرے سامنے دشمن درپیش ہوگا تو پہلے اسے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور جانتے ہیں سرکار غوث اعظم سے مقابلہ آسان نہیں ہے، سرکار غوث پاک سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا اس کا حال آپ جان لیجئے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بے شک۔ یعنی سرکار غوث اعظم سے اگر کوئی سوچے کہ ہم مقابلہ کریں
تو جب حضرت مار دیں گے اس کو تو مرنے کے بعد بھی وہ چین نہیں پائے گا۔ اگر اس کو مار دیں گے تو مر جانے کے بعد بھی وہ قبروں میں بھی چین ہرگز نہیں پائے گا۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں موردی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعۃ نلت المنالی، اے میرے مرید ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے، مجھے وہ چیزیں عطا کیا ہے جو میری آرزو تھی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کر دیا ہے۔ پیارے معزز مسلمانوں، تو ہم جو ہے اگرچہ کمزور ہیں، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، مگر جو ہے ہمارے جو سردار ہیں وہ مضبوط بھی ہیں، قوی بھی ہیں اور جید و عمدہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے گنہگار نہیں ہیں، بلکہ گنہگاروں کو گنہگاری کشتی سے نکال لینے والے ہیں، گناہوں کے سمندر سے نکال لینے والے ہیں، اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنے مرتبہ کو پہاڑوں پر ڈال دوں، یہ پہاڑ جو ہے ریت میں مل جائے، اے لڑکے، بالو میں مل کر کے ہاں سائیک جا روڈ پہ جاؤ، اٹھ جا یہاں سے، بالو کی طرح ہو جائے، زیادہ چلا کھو جاؤ، ہری جا چلا۔ جیسے بالو آپ جانتے ہیں مورنگ بالو، اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں دنیا کے پہاڑوں پر اگر میں اپنے رازوں کو ڈال دوں تو یہ دنیا کے پہاڑ ریت میں مل جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں جو ہے حضرت کے تعلق سے ایک عمل بھی آپ لوگوں کو بتا دوں سوچتا ہوں، اور آپ جانیے اس کو کہ سرکار کا نام لیوا جو ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی غرض و مقصد کی خاطر، کوئی بھی غرض ہو، کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی مقصد میں پریشان ہے تو سرکار کو پکارے اس انداز میں، یا شیخ عبد القادر شیئن للہ، اس انداز میں سرکار کو پکارے، اور خاص جو ہے خاص وقتوں میں پکارے، جس وقت وہ متعین کرے اس میں، جیسے رات میں پڑھتا ہے تو رات میں پڑھے جو ہے، اور ادھر کو منہ کر کے ہی پکارے، اس کا کام یقیناً بن جائے گا۔ لیکن کم سے کم جو ہے 111 مرتبہ یا 121 مرتبہ، اور اگر زیادہ بڑھا دے گا تو اور زیادہ اثر کرے گا، جیسے 1100 بار پڑھتا ہے وہ، تو 1100 اگر معمول بناتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، حضرت کا نام ہی لے گا خالی تو اس کا مقصد حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ان کی نگاہ کرم اگر ہو جائے تو جب بھیک منگوں کو دیا کرتے تھے، مسکینوں کو دیا کرتے تھے، تو آپ جانیے کہ وہ جو ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے مظہر ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے مظہر ہیں وہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں۔ جب سوالی متوجہ ہو گیا ان کی جانب بھیک مانگنے کے لیے کہ ہم کو اپنے داتا ہی سے بھیک چاہیے، تو اب جو ہے اسے بھیک ضرور ملنے والی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں۔ تو اگر ہم ان کے سائل مانے مانگنے والا ہوتا ہے، سائل کا مطلب مانگنے والا ہوتا ہے، اگر ہم ان سے بھیک مانگیں گے تو یقیناً ملنے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، سمندر کتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، کتنا زیادہ پانی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ الْأَسْرَارِ كُلُّ غَرٌ فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں سمندروں میں تو بلا شک و صبح وہ سب کے سب جو ہے دھنس جائیں گے زمین میں، ان کا ایک قطرہ پانی نظر نہیں آئے گا، آدمی پائے گا نہیں۔
تو ایسے جو ہے طاقتور ہیں، وہ ایسی طاقت و قوت والے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، سبحان اللہ اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں جو ہے آگ پر تو آگ سرد ہو جائے اور ساری کی ساری آگ بجھ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ، اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں مردوں پر تو مردہ جو ہے اٹھ کر کے بھاگنے لگے، مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ایک پادری نے دعویٰ کیا اس بات کا۔ پادری کہتے ہیں عالم کو، جو یہودیوں کا عالم ہوتا ہے اسے پادری کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے سرکار کی، تمہارے رسول کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ سرکار غوث پاک کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، اس کو غالباً ہاں بس ختم کر دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، پادری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی عالم کو، تو اس نے کہا کہ ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تم میں کوئی ایسا دمدار ہے؟ تو کہا کون سا مردہ تم زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لے گیا ایک بہت پرانے حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ایک مردہ تھا، بہت پرانا، کئی ہزار سال پہلے۔ کہا اس قبر والے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت نے حکم فرمایا، وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ پوچھ تاچھ ہونے لگی، اس نے کہا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، اس کی وجہ سے زندہ کیا گیا ہے تجھ کو۔ عزیزان محترم، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، سب کے سب جو ہے ایمان والے ہوئے اور حضرت کے دامن کرم میں آ گئے۔ سبحان اللہ ایک جو ہے مردہ کو زندہ کرنا تو ان کے لیے معمولی بات تھی، ہزاروں مردوں کو چاہے تو زندہ کر دیں وہ۔ تو جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے پاس موجود ہو، تو وہ جو ہے ایک دم کالے سیاہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، دھل سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اس کو بھی نکال سکتا ہے۔ تو کیا ایسا انسان جو ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان محترم، ایک منٹوں میں ابدال بنا دینے والے ہیں، منٹوں میں ڈاکوؤں کو، چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ابدال کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ ابدال کہتے ہیں اللہ کے ولی کو اور ولیوں میں بڑے مرتبہ والے کو ابدال کہا جاتا ہے، بہت بڑے مرتبہ والے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک ڈاکو رہتا ہے عبداللہ نام کا، وہ ڈاکو رہتا ہے اور وہ ڈکیتی کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار کا کرم دیکھیے، وہ ڈکیتی کرتا رہتا ہے۔ ایک رات ایسی آ گئی کہ ایسی صورت میں وہ جو ہے رات کو سوچا کہ ارے یہ زندگی تو میری گزری جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت لوگوں کے مالوں کو لوٹا ہے، بہت غریبوں کو، کمزوروں کو میں نے مارا ہے، آخر یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سوچتا تھا وہ رات میں، اور سوچتا تھا اور روتے جاتا تھا، روتے جاتا تھا، یہاں تک یہ اپنے جو ہے آدمی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھنے لگا کہ ارے ہم نے زندگی میں اتنے سارے گناہ کیے ہیں، کیا کہیں کوئی راستہ ہے جس کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جائے؟ تو کہا جہاں تم ہو وہی میں ہوں، تم میرے سردار ہو اور میں تو تمہارا چیلا ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، میں تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی آدمی مرید ہو جاتا ہے کسی اچھے آدمی سے
तब जो है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ये बात जब उसने कहा तो वो जो है सुबह के वक्त में चौराहे के पास जा खड़ा हुआ अब्दुल्ला, और एक इंसान गुजर रहा था, उसके दामन को पकड़ लिया और पकड़ लिया, कहा मुझे मुरीद कर लो। देखिए, सोचिए आप, सरकार की ताकत देखिए गौसे आजम की, कहा मुझको मुरीद कर लीजिए। कहा अरे मैं क्या मुरीद कर लूं, तो उसको किसी अच्छे आदमी से जाके मुरीद हो जाओ। मैं इंसान ऐसा नहीं हूं मुरीद करने वाला। तो पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। ये वाकया गौर से सुन ले आप, बहुत अच्छा वाकया है ये। छोड़ नहीं रहा है। कहा अरे मैं क्या मुरीद कर लूं, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, मैं खुद एक डाकू इंसान हूं, डकैती करता हूं, मैं क्या मुरीद करूंगा। तो कहा नहीं, मुझको मुरीद कर लो, मैं तो जाने नहीं दूंगा, जबरदस्ती। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, चल तेरे सर पे हाथ रखता हूं, तू आज से मेरा मुरीद है। सोचिए आप, इसको गौर से सुनिए और जानिए, तू मेरा मुरीद है, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुझे यहीं रहना है। अब वो जो है डाकू आदमी था, चला गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। वो डाकू था तो आए कहां से? एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ता गुजर गया, वहीं चौराहे पे अब्दुल्ला पड़ा रहा। अजीजाने मोहतरम, किसी ने कहा जिंदगी भर तू डकैती करेगा, मैं तुझे ऐसा मकान बताता हूँ कि तू वहाँ चले जा, और जाने के बाद अपने दामन को भर लेगा और ऐसा भरेगा कि कभी तेरा घर खाली नहीं होगा खजानों से। कहा वो कौन सी जगह है? कहा वो बगदाद में है, अब्दुल कादिर जीलानी का घर है। वो डाकू नाम क्या था उसका? याह्या नाम था। गया वो जो है वहां पर, और जाने के बाद जब चला गया तो जाने के बाद अंदर दाखिल हो गया, कुछ नहीं पाया।